دور کر دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پیغام رسانی کا سرٹیفکیٹ اگر ملا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملا، آپ کی رحمت اللہ عالمین ہونے کا مجھے بھی فائدہ ہوا رحمت کا، آپ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اتارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل سچا کلام ہے، صادق ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر جب سے یہ نازل ہوا جب سے آج تک ایک ایک حرف کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، دنیا کے انسان اس میں قدر بیوت نہیں کر سکتے، ان کو اس کی گنجائش نہیں دی گئی۔ پھر آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ کتاب کہتی ہے، فرمایا ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کا ذہن آپ کے سامنے پتہ نہیں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ذہن ہوگا، تقوی کے مختلف درجات ہیں، جس میں سے سب سے ادنا درجہ ہے اللہ پر ایمان لانا، شرک سے توبہ کرنا، اجتناب عن الشرک، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ اس کے بعد میں اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، وہ نمبر 2 کا درجہ ہے۔ پھر اجتناب عن الشہوات، اور اعلیٰ درجہ ہے شبہات سے بچنا۔ تو یہاں متقی سے مراد عام انسانوں سے اوپر کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے شرک سے کفر سے اجتناب کیا ہے، ان کی تفسیر آگے آ گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو حکم نازل دے دیا اپنے حبیب کو، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ مال اور دولت دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مدارس پہ خرچ کرتے ہیں، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، دینی کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، علماء پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سب متقین کی صفات ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی پہلی صفت ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب تک قرآن دنیا میں موجود رہے گا ہدایت کا ذریعہ باقی رہے گا، ہدایت دینے والے، ہدایت پہنچانے والے رہیں گے۔ ہدایت اس امت کی بنیادی ضرورت ہے، اگر ہدایت ختم ہو جائے تو یہ دنیا آتش کدہ بن جائے، ظلمت کدہ بن جائے، جھگڑا اور فساد کی جگہ بن جائے، کسی کو چین و سکون نہ ملے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس عالم میں میری پیدا کی ہوئی زمین پر اور میرے پیدا کیے ہوئے آسمان کے نیچے چین اور سکون سے رہیں۔ تو اللہ نے اس امن کے لیے، اس چین و سکون کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے شریعت بھیجی، کتاب بھیجی۔ جو دنیا امن کا گہوارہ اگر بن سکتا ہے تو کتاب ہدایت پر عمل کے بعد بن سکتا ہے۔ پھر یہ کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، پہلی جو شریعتیں تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی، پہلے دین آتے تھے ختم ہو جاتے، دوسرا دین نبی آ کر ختم کر دیتا تھا، منسوخ کر دیتا تھا۔ لیکن اس شریعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے نازل کیا۔ اب حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ دنیا میں حفاظت کے لیے اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ نے روزی کا انتظام کیا جو ہر انسان کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، نحن نرزقک، ہم روزی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے روزی کا انتظام عالم اسباب میں یہ کیا، بھئی اپنا اپنا کام کرو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، اپنا کماتا ہے، روزی کھاتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا اسباب اختیار کیے، کیا نظم کیا؟